ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل غزہ اور اہل ایران کا مسلک بالکل الگ ہے، اور ہمارا مسلک ان دونوں سے الگ ہے۔ اہل غزہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر اہل حدیث ٹائپ کے لوگ ہیں، اور اہل ایران زیادہ تر اہل تشیع ہیں۔ تو ہم پیروں فقیروں کے ماننے والے لوگ ہیں، آل رسول کے چاہنے والے لوگ ہیں، تو اہل تصوف ہے، اہل روحانیت ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو باوجود اس کے کہ ہماری اور ان کی دینی فکر الگ ہے، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور دل و جان سے کرتے ہیں، پوری طرح کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر وہ تعصب نہیں ہے جو کہ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ مسئلے کی تعصب لوگوں میں بہت گہرا ہوتا ہے اور پایا جاتا ہے؟ ہمارے اندر وہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، اور ان کا وہ تعلیمات ہیں جو ہم تک پہنچی ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسلمانوں کو ایک جان، آپسی چھوٹے موٹے اختلافات بلا کر ایک جان ہونے کو سب سے اہمیت قرار دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کا وقول کہ لوگ تمہارے پاس دو طرح کے لوگ ہیں، لوگوں کو تم نے دو نظروں سے ہی دیکھنا ہے، کہ یا وہ ایمان میں تمہارے بھائی ہیں، یعنی کہ مسلمان سب آپس میں بھائی ہیں، یا وہ انسانیت میں تمہارے برابر ہیں، یعنی کہ کوئی اگر غیر مسلم بھی ہے تو وہ تمہارے برابر کا انسان ہے، اس کو پورے وہ حقوق حاصل ہے جو کہ انسانی۔ اسی طرح آپ نیچے آتے جائیں تو ہمارے آباء و اجداد میں پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ تک ہماری یہی تعلیمات ہمیں منتقل ہوئی ہیں، اور پھر ان کے بعد بھی یہی تعلیمات ہمارے خاندانوں میں رائج رہی ہیں کہ وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ہے، تنگ دلی کا، تنگ دستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، بھوکے کو کھلانا ہے، ننگے کو پہنانا ہے، نہیں دیکھنا کہ وہ کون ہے، کہاں سے ہے، کیسا ہے، اور آپ نے ان کی ہیلپ آؤٹ کرنی ہے، اور ان کے لیے اپنے دل کو کھلا رکھنا ہے۔ یہی ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہے، اور اسی نے ہمارے اندر ایک وسعت پیدا کی ہے۔ گزشتہ صدی میں پھر اس کی ایک بہت عمدہ مثال پوری دنیا نے ہمارے خاندان سے جو ایک مثال دیکھی ہے، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، وہ ہے سید جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق علامہ اقبال نے کہا سید السادات مولانا جمال، کہ یہ سادات کا بھی سردار ہے جو مولانا جمال ہے۔ اور اس کے بعد علامہ اقبال نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ اگر اس دور میں کوئی مجدد، حقیقی مجدد اگر کوئی گزرا ہے، اگرچہ اس نے دعویٰ نہیں کیا، تو وہ سید جمال الدین افغانی اس کا حقدار ہے، مجدد ہونے کا، کہلانے کا حقیقی نظام ہے۔ جمال الدین افغانی کی فکر کیا تھی؟ وہ امت مسلمہ کو اکٹھا دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ امت مسلمہ میں تعلیمی جو ہے وہ انقلاب برپا ہو، یہ تعلیمی لحاظ سے ترقی کرے، سیاسی شعور ان لوگوں میں آئے، یہ سیاسی نظام ان کے امپروو ہوں، تاکہ یہ ویسٹ کے مقابلے میں، استعماری قوتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور ان کا مقابلہ کریں اور اپنا دفاع کر سکیں۔ یہ جو بیکورڈنس ہے، اس کے انہوں نے تشخیص کی اور اس کے علاج تجویز کیا۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے۔ وہ ان سب چیزوں کو بہت چھوٹا تصور کرتے تھے، وہ بہت بڑے پیمانے لیول پہ سوچتے تھے، اور ہم نے بھی اپنی سوچ کو انہی سے لیا ہے۔ مثلا ان کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب انگریز جو ہے وہ تمباکو کی کاشت کے بہانے ایران میں داخل ہوا اور شاہ ایران نے معاہدہ کر لیا ان کے ساتھ، تو جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر جو شیعوں کا سب سے بڑا عالم دین آیت اللہ شیرازی تھا، ان کو خط لکھا کہ فوراً فتویٰ جاری کرو کہ آپ یہ تمباکو کی کاشت حرام ہے، ورنہ تمہارا ملک تم سے چلا جائے گا۔ یہی انگریز ہندوستان میں تجارت اور مسالوں کی تجارت کے بہانے داخل ہوئے اور پورا ہندوستان ہڑپ کر گئے، اسی طرح یہ تمہارا ملک بھی کھا جائیں گے۔ تو جمال الدین افغانی کی اسی کوشش کے نتیجے میں آیت اللہ شیرازی نے وہ فتویٰ جاری کیا، اور اس فتوے کے نتیجے میں انگریزوں کو کا داخلہ ممنوع ہو گیا۔ سب لوگوں نے تمباکو نوشی، اس کی کاشت، ہر چیز ترک کر دی، اور انگریز ایران میں انٹر نہیں ہو سکے۔ اور یہ جمال الدین افغانی کی کوشش تھی۔ جمال الدین افغانی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو شیعہ ملک ہے، انگریز آتے ہیں تو آئیں، ان کو غلام بنائیں، ان کو لگائیں آگے۔ انہوں نے وہ تعصبات نہیں کیے، بلکہ وہ خود سید عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، سید عبد العظیم رحمۃ اللہ علیہ حسنی، جن کو عبد العظیم حسنی کہتے ہیں، ان کے مزار پر بیٹھ کر ایران میں دروس دیتے تھے، اور شاہ ایران کے خلاف جو ہے وہ بہت سی باتیں کرتے تھے، اور اہل اسلام کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہی سوچ ہم تک پہنچی، اور ہم بھی آج اپنے مسلمان بھائیوں کو جو جہاں پر کھڑا ہے، ہمت کا مظاہرہ کر رہا ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، جو جہاں پر مظلوم ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھنا چاہتے کہ مسلمان آپس میں لڑیں، مسلمان آپس میں دست و گریباں ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک امت بن جائیں اور ان سرحدوں سے باہر نکلیں، اور پوری دنیا میں حق کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور ہر مظلوم کے ساتھی بنیں، اور ہر باطل قوت کے خلاف کھڑے ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔